محترم ناظرین، السلام علیکم۔ اسکالر اسلام چینل کے پروگرام علم و دانش میں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ہم جمعہ اور عیدین کی نماز کا گاؤں میں یا دیہاتوں میں صحیح ہونے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو ناظرین، گاؤں میں جمعہ کی نماز یا عیدین کی نماز کا صحیح ہونا مجتہدین کرام کے درمیان مختلف فیہ ہے۔ فقہائے احناف کے نزدیک جمعہ اور عیدین کے جائز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بڑا شہر یا شہر کا مضافاتی علاقہ ہو جس سے شہر کی ضروریات پوری ہوتی ہوں، یا قصبہ اور قصبہ نما بڑا گاؤں ہو جسے عرف عام میں بڑا گاؤں سمجھا جاتا ہو، کم از کم 2,500-3 ہزار کی آبادی پر مشتمل ہو، وہاں بازار ہو، عمومی ضرورت کی تمام چیزیں بآسانی دستیاب ہوں، علاج و معالجہ کے لیے ہسپتال و کلینک، ڈاکخانہ، تھانہ یا ثالثی اور پنچایت کا نظام ہو، متمدن زندگی سے متعلق ضروری پیشوں سے وابستہ لوگ موجود ہوں۔ اگر ان میں سے کوئی صورت نہ ہو تو جمعہ اور عیدین قائم کرنا درست نہیں، اس لیے ان میں اصولاً نماز جمعہ کا قیام درست نہیں۔ مسئلہ سمجھا کر حکمت عملی سے لوگوں کی ذہن سازی کی جائے اور جمعہ کے دن ظہر کی نماز پڑھنے کی ترغیب دی جائے، اور اگر جمعہ بند کرانے کی صورت میں فتنہ و فساد کا اندیشہ ہو تو حسب سابق جمعہ کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ باہمی جھگڑے اور اختلاف سے اجتناب کیا جائے۔ البتہ ان میں کسی جگہ پر نئے سرے سے جمعہ یا عیدین کی جماعت قائم نہیں کرنی چاہیے۔ نیز ایسی صورت میں ایک حل یہ بھی ہے کہ ضلعی انتظامیہ سے جمعہ قائم کرنے کی اجازت لے لی جائے، کیونکہ انتظامیہ کی اجازت دے دینے سے دیہات میں شروع کیا ہوا جمعہ درست ہو جاتا ہے۔ البتہ اس سلسلے میں یہ بات ملحوظ رہے کہ انتظامیہ سے مراد وہ افسران ہیں جنہیں اس علاقے میں احکامات نافذ کرنے کا اختیار ہے، جیسے ضلعی ناظم، DPO، مجسٹریٹ وغیرہ، اور کسی صاحب اختیار کی اجازت اس وقت تک معتبر رہے گی جب تک اس علاقے میں اس کے اختیارات باقی رہیں گے۔ وفات یا تبادلے کی صورت میں نئے حاکم کا دوبارہ اجازت دینا ضروری ہوگا۔ احناف کے نزدیک کسی جگہ جمعہ اور عیدین کے جائز ہونے کے لیے اس جگہ کا مصر ہونا شرط ہے۔ جمعہ شہر اور اس کے مضافات کے علاوہ کسی اور جگہ ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ ابو بکر ابن ابو شیبہ نے مصنف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے موقوفاً حدیث روایت کی ہے: جمعہ، تکبیر تشریق، نماز عید الفطر اور قربانی مصر جامع یا بڑے شہر ہی میں ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہی میں جمعہ کی نماز پڑھاتے تھے۔ مدینہ منورہ کے علاوہ اس کے ارد گرد دیہات میں کہیں بھی جمعہ کی نماز ادا کیے جانے کا ذکر نہیں ملتا۔ اسی طرح صحابہ کرام نے ملک فتح کیے اور ان لوگوں نے جمعہ کی نماز کا اہتمام صرف شہروں ہی میں کیا۔ ایک طرح سے صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع کرنا ہے کہ نماز جمعہ اور عیدین کے لیے شہر کا ہونا شرط ہے۔ نیز جمعہ کی نماز اور عیدین کی نماز اسلام کے بڑے شاعر میں سے ہیں، اور جمعہ اور عیدین کی نماز ایسی جگہ متحقق ہوگی جہاں شعائر اسلام کا اظہار ممکن ہو۔ شعائر اسلام کا اظہار شہر ہی میں ممکن ہے۔ بدائے فتح القدیر، در مختار وغیرہ میں مذکور ہے: نماز جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے مصر کا ہونا شرط ہے۔ در مختار میں ہے: دیہات میں عید کی نماز مکروہ تحریمی ہے، اس لیے کہ دیہات میں عید کی نماز ادا کرنا ایسی چیز میں مشغول ہونا ہے جو صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جمعہ کے لیے مصر شرط ہے۔ مذکورہ عبارت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فقہائے احناف کے نزدیک جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے مصر کا ہونا شرط ہے۔ البتہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی جگہ جمعہ کی نماز جائز ہونے کے لیے اس جگہ کا مصر ہونا شرط نہیں ہے۔ ان کے نزدیک ہر وہ دیہات جہاں 40,000 تندرست مقیم مرد رہتے ہیں اور وہ موسم سرما اور موسم گرما میں اسی جگہ سے نقل مکانی نہیں کرتے ہیں تو ان لوگوں پر جمعہ فرض ہے، اور ان لوگوں پر جمعہ کی نماز قائم کرنا فرض ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بعد پہلا جمعہ عبد القیس کی مسجد میں پڑھا گیا جو بحرین کے علاقے جواسی میں ہے۔ شافعیوں کا کہنا ہے کہ جواسی بحرین کے دیہات میں سے ایک دیہات ہے۔ احناف نے شوافی کی اس دلیل کا جواب یہ دیا ہے کہ جواسی بحرین کا دیہات نہیں ہے بلکہ بحرین کے شہروں میں سے ایک شہر ہے جسے روایات میں قریہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہر یا کسی بڑے قصبہ کو بھی قریہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں مصر کو قریہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، سورہ یوسف، جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے وہاں سے پوچھ لیجئے۔ سورہ محمد میں مکہ مکرمہ کو قریہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے كَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ۔ جس طرح مصر اور مکہ مکرمہ کو قریہ سے تعبیر کیا گیا ہے، اسی طرح جواسی کو بھی اس کے شہر ہونے کے باوجود قریہ کہا گیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے
کہ فقہائے احناف کے نزدیک کسی جگہ جمعہ کی نماز اور عیدین کی نماز جائز ہونے کے لیے اس جگہ کا مصر ہونا شرط ہے۔ مصر کی تعریف میں فقہائے احناف کی عبارتیں مختلف ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے، مصر ہر وہ جگہ ہے جہاں کوئی امیر یا قاضی ہو جو احکام نافذ کرتا ہو اور حدود قائم کرتا ہو۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے مصر کی تعریف کے متعلق دوسری روایت منقول ہے کہ مصر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں کی سب سے بڑی مسجد میں وہاں کے مکلف جمع ہوں تو وہ مسجد چھوٹی پڑ جائے، وہ نہ سما سکیں۔ مصر کی تاریخ کے متعلق منقول امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی روایت کو امام کرخی نے اختیار کیا ہے اور دوسری روایت کو امام سلجی نے اختیار کیا ہے۔ امام سلجی نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ سے منقول مصر کی دوسری تعریف کے متعلق کہا ہے، یہ تعریف مصر کی ان تمام تعریفوں میں سب سے بہتر ہے جو مصر کی تاریخ میں کہی گئی ہے۔ فتاوی والواریجیہ میں مصر کی اسی دوسری تعریف کے متعلق وہ صحیح مذکور ہے، جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مصر کی دوسری تعریف ہی فتاوی والواریجیہ کے مصنف کے نزدیک صحیح ہے۔ صاحب درر نے مصر کے متعلق منقول تمام تعریف پر مصر کی اسی دوسری تعریف کو مقدم رکھا ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ صاحب درر کے نزدیک مصر کی یہی تعریف پسندیدہ ہے۔ لہذا جمعہ اور عیدین کی شرائط ایک جیسی ہیں، جہاں جمعہ منعقد ہوتا ہے وہیں پر عید کی نماز بھی منعقد ہو سکتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔